جمعہ کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، دعا ہے رب قدیر سے ہماری نماز کو قبول فرمائیں اور جمعہ کی مقبول کڑیوں میں کی جانے والی دعاؤں کو رب قدیر اپنے حبیب کے فضل سے قبول فرمائیں۔ یاد رکھیں قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے حالات جب تاریخ میں پڑھے جاتے ہیں تو اس قدر حیرت ہوتی ہے کہ روح کانپ جاتی ہے اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے۔ ان کی بہادری، ان کی شجاعت اور ان کے استقلال کو دیکھ کر سخت تعجب ہوتا ہے کہ انہوں نے قیصر و کسریٰ کی عظیم الشان سلطنتوں کو پلٹ کر کے رکھ دیا، اور ان مسلمانوں نے ان کی بہادری سے جو بھی سلطنتیں اپنے زمانے میں تھی ان تمام کی سلطنتوں پر اسلام کا علم لہرایا، اسلام کا پرچم لہرایا۔ وہ مسلمان جس طرف بھی رخ کرتے تھے تو فتح کے سیلاب بہاتے چلے جاتے تھے۔ اس کے بعد وہ مسلمان ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے دور کے بڑے بڑے گھمنڈ کردہ بہادروں کا صفایا کیا۔ اس کے بعد وہ مسلمان ایسے تھے کہ انہوں نے کسی سے خوف نہیں کھا کر کے ساری سلطنتوں پر اسلام کا علم لہرایا اور کوئی بھی حکومت ان کا مقابلہ نہ کر سکی۔ واقعی وہ بہت بہادر مسلمان تھے۔ تمام دنیا ان کی عزت اور عظمت بیان کرتی ہے، لیکن آج کے مسلمانوں کے حالات دیکھیں، دن بدن ان کی ہمت پست ہوتی جا رہی ہے، دن بدن پست ہمت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور آج ہم نے اپنے بزرگوں کے کارناموں کو بھلا دیا ہے، بلکہ ہم میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں کہ اسلام کے جو فاتحین ہیں ہمیں ان کے نام تک بھی معلوم نہیں ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کے اندر ہمت اور مسلمانوں کے اندر جوش پیدا کرنے کے لیے ان کے بزرگان دین کے عظیم الشان کارناموں کو ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج میں اسی مناسبت سے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ آپ یہ الفاظ سنیں، مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں بوڑھے اونٹ کی طرح مر رہا ہوں، بوڑھے اونٹ کی طرح جان دے رہا ہوں۔ مجھے سخت افسوس ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہ ہو سکا۔ یہ الفاظ اس مرد مجاہد کے ہے جس نے 100 سے زائد گھمسان کی جنگوں میں حصہ لیا اور ایک بھی جنگ کے اندر شکست نہیں کھائی۔ یہ الفاظ اس مرد مجاہد کے ہے جس کے جسم پر کوئی ایسا حصہ باقی نہیں ہے جس پر تیر، تلواروں اور خنجر اور بھالوں کے زخموں کے نشان نہ ہو۔ یہ وہ مرد مجاہد ہے کہ صرف اس کا نام سنتے ہی رومی اور ایرانی سلطنت کانپ اٹھتی تھی۔ یہ وہ مرد مجاہد ہے جس نے 3 سال کی مختصر سے عرصے کے اندر فارسی اور رومی سلطنتوں کے پرخچے اڑا دیے۔ پھر اللہ کے نبی نے بھی اس مرد مجاہد کو سیف اللہ کا لقب دیا۔ تاریخ کے اوراق میں ستاروں کی روشنی کی طرح اس مرد مجاہد کا نام خالد بن ولید کے نام سے مشہور ہے۔ یہ اسلام کا مرد مجاہد ہے۔ انہوں نے اپنی موت کے وقت، اپنی وفات کے وقت یہ الفاظ کہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہ ہو سکا۔ جب ان کی یہ دردناک افسانہ یہ الفاظ سنے تو ان کی اہلیہ نے فرمایا، خالد آپ شرمسار نہ ہو، آپ غمزدہ نہ ہو، جبکہ اللہ کے رسول نے آپ کو سیف اللہ
یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا ہے، جس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ یہ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار میدان جنگ میں کسی بھی کافر کے ہاتھ اتر نہیں سکتی۔ ان کی اہلیہ نے جب یہ تسلی بخش الفاظ کہے تو اللہ کا شعر ذرا پرسکون ہوا۔ یہ حضرت خالد بن ولید محض عالم اسلام کے نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کی ہیرو ہے۔ انسانیت کی تاریخ میں ان جیسا بڑا فوجی، ان جیسا فنون جنگ کا ماہر جرنیل اور غازی پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنے دور خلافت میں فرمایا تھا، اے لوگوں اب مائیں دوبارہ خالد جیسا بیٹا پیدا کرنے سے قاصر ہے، خالد جیسا بیٹا پیدا نہیں کر سکتی۔ حضرت خالد بن ولید قریش کے ایک قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں اور آپ پیدائشی جنگجو ہیں، بلکہ آپ کے قبیلے کا نام ہی جنگ کرنا رکھا تھا، اور آپ کے والد ولید بن مغیرہ انہوں نے آپ کو بچپن ہی کے اندر تیر اندازی، گھوڑ سواری، شمشیر زنی، نیزہ بازی اور دشمنوں کی فوج پر چھپ کر کے حملہ کرنا اور تعاقب کرنا تمام حربی علوم سکھائے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کے اسلام لانے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد کو بہت پسند فرماتے تھے۔ جب حضور کے سامنے حضرت خالد کی تعریف ہوتی تو حضور فرماتے کہ یہ خصوصیات جس شخص میں ہوگی وہ ضرور اسلام قبول کرے گا۔ بلکہ حضرت عمر بن خطاب کے متعلق حضور نے دعا کی تھی کہ اللہ عمر کو اسلام کی دولت عطا فرما۔ اسی طریقے سے حضرت خالد بن ولید کے لیے بھی حضور نے اسلام کی خواہش ظاہر کی تھی، کیونکہ اس وقت حضرت خالد بن ولید جیسے عظیم جنگجو اور بہادر جانباز کی اسلام کو سخت ضرورت تھی، اور یہی ہوا 8 ہجری کے اندر فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد بن ولید، حضرت عمرو بن العاص، حضرت عثمان بن رواحہ حضور کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کیا۔ حضور خوش ہوئے اور حضور نے فرمایا، اے لوگوں مکہ نے اپنے جگر گوشے کو تمہارے دامن میں ڈال دیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید دیکھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد حضور نے ان کو بڑے کرم سے نوازا۔ حضور کی ان پر عنایات ہوئی، سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا، اور یہ صرف خطاب نہیں تھا بلکہ اس خطاب کے پیچھے دنیا کی تمام روحانی اور باطنی قوتیں بھی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب فرمانے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے حضور کی اجازت سے بہت ساری جنگیں لڑی۔ اس حضور کی اجازت سے جس جنگ میں شرکت کی اس میں سے ایک جنگ موتا بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن اسامہ کو بنایا۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو پھر اسلام کے علم کو جعفر سنبھالے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو پھر مسلمان آپس میں مشورہ کر کے جسے چاہے اسے اپنا سپہ سالار بنائے۔ جب گھمسان کی جنگ شروع ہوئی تو حضور کی بتائی ہوئی بات صحیح ہوئی، حضرت زید شہید ہو گئے، حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے مشورہ کر کے اپنے لشکر کا سپہ سالار بنایا تو وہ حضرت خالد بن ولید تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے اسلام کے علم کو پکڑا اور گھمسان کی ایسی جنگ لڑی کہ حضرت خالد بن ولید دشمن کے زمرے میں جاتے تو دشمنوں کا صفایا ہو جاتا، اور جنگ موتا کے اندر اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ حضور کے زمانے میں حضرت خالد بن ولید نے حضور کی اجازت سے بہت ساری جنگیں لڑی۔ حضور کے وصال کے بعد خلافت راشدہ میں حضرت خالد بن ولید کو اپنی تلوار دکھانے کے وہ عظیم الشان جوہر میسر آئے کہ پھر انہوں نے ایسی جنگیں لڑی کہ سیف اللہ ہونے کا حق انہوں نے ادا کر دیا۔
حضرت ابو بکر صدیق نے فتنہ ارتداد دبانے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو منتخب فرمایا۔ حضور کے وصال کے بعد بہت سے قبائل مرتد ہو گئے تھے، حضور کے وصال کے بعد بہت سے قبائل ایسے ہو گئے تھے کہ انہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید کو منتخب فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید دیکھے، ان کی بہادری اور ان کی شجاعت دیکھے۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، تو حضرت صدیق اکبر نے اس فتنے کو دبانے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو منتخب فرمایا۔ ابھی جہاں پر ریاض موجود ہے اس کے قریب ہی یمامہ نامی ایک مقام تھا، وہاں پر خونریزی اور ایک جنگ ہوئی جس میں حضرت خالد بن ولید نے نبوت کے اس جھوٹے جار مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد اس جنگ کے اندر 700 صحابہ شہید ہوئے، جس میں بہت سارے صحابہ حفاظ کرام تھے۔ اس کے بعد ہی حضرت صدیق اکبر نے یہ حکم جاری فرمایا کہ قرآن کو تحریری شکل دی جائے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید کی شجاعت اور ان کی بہادری دیکھے۔ ایک مرتبہ ایک صلیبی کمانڈر آپ کے ڈر سے بہت اونچے قلعے کے اندر بند ہو گیا، تو حضرت خالد بن ولید نے اسے خط روانہ کیا اور فرمایا کہ اگر تو آسمان کے بادلوں میں بھی چھپ جائے گا اللہ ہمیں وہاں بھی پہنچا دے گا۔ حضرت خالد بن ولید میدان جنگ کے اندر جنگی نعروں سے پہچانے جاتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کا جنگی نعرہ یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید جب جنگ فرماتے تو جنگ کرتے کرتے یہ پکار پکار کر کے کہتے، میں غیرت مند جنگجو ہوں، میں اللہ کی تلوار ہوں اور میں خالد بن ولید ہوں۔ جب یہ آوازیں دشمنوں کے کانوں میں پڑتی تو دشمن ہکا بکا رہ جاتے تھے، دشمنوں کے ہوش اڑ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک رومی جاسوس قاصد بن کر کے آپ کے پاس تشریف لایا اور اس نے جھوٹا منصوبہ آپ کو پیش کیا تاکہ آپ کسی بھی طریقے سے پھنس جائے، لیکن جب خالد بن ولید نے اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے پوچھا کیا تو یہ سچ کہہ رہا ہے، جب حضرت خالد بن ولید نے یہ الفاظ کہے تو اس رومی جاسوس کی وہی کے وہی روح قبض ہو گئی، وہی کے وہی وہ انتقال ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید کی بہادری اور ان کا استقلال، ان کی شجاعت دیکھے۔ ایک مرتبہ ایک مسلمان کمانڈر نے ایک قاصد بھیجا حضرت خالد بن ولید کے پاس کہ میں دشمن کے ساتھ لڑ رہا ہوں اور مجھے مدد کی ضرورت ہے، تو حضرت خالد بن ولید نے اس قاصد سے کہا جاؤ اسے جا کر کے کہہ دے خالد بن ولید آ رہا ہے۔ جب وہ قاصد وہاں پہنچا اور وہ مسلمان کمانڈر خط کھول کے پڑھ رہا تھا، ابھی اس نے اوپر دیکھا تو افق پر حضرت خالد بن ولید کا لشکر کھڑا ہوا تھا، یعنی اس قاصد کے پہنچنے کے بعد ابھی اس قاصد کے گھوڑے کی دھول بھی نہیں جمی تھی اور حضرت خالد بن ولید مدد کو پہنچ گئے۔ حضرت خالد بن ولید کی شجاعت اور ان کی بہادری دیکھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ارادہ فرمایا کہ عراق اور ایران کو فتح کیا جائے تو اس کے لیے بھی حضرت خالد بن ولید کو منتخب فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید میدان جنگ میں اترتے تو دشمنوں کو کچل کر کے رکھ دیتے تھے، دوبارہ انہیں اس قابل ہی نہیں چھوڑتے تھے کہ وہ دوبارہ کھڑے ہو اور پھر کسی دشمن سے مل کر کے دوبارہ حملہ کریں۔ جب حضرت خالد بن ولید نے عراق کو فتح کیا، اس کی خبر جب حضرت ابو بکر صدیق کو ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے مدینے میں اعلان کروایا کہ اللہ کے شیر نے ایرانی شیروں کو دبا دیا، ایرانی شیروں کو خاک میں ملا دیا اور عراق میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ یہ حضرت خالد بن ولید ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی طبیعت کے اندر ایک بات یہ تھی کہ وہ جان بوجھ کر کے حملہ مول لیتے تھے، یعنی جان بوجھ کر کے حملہ مول لیتے تھے تو دشمن ہکا بکا رہ جاتا تھا اور فرماتے تھے دشمن کہ یہ کیسا نوجوان ہے جان بوجھ کر کے حملہ مول لیتا ہے۔ جب اس دور کے اندر تمام لوگ اپنے بچوں کو حضرت خالد بن ولید کی مثال بتایا کرتے تھے
کہ اگر بہادری کی حد دیکھنا ہے تو اللہ کی تلوار خالد بن ولید کو دیکھ لو۔ حضرت خالد بن ولید کا ایک دستور تھا کہ اگر بات چیت سے معاملہ طے ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر جب تلوار نکالنی ہی پڑے تو پھر زمین دشمن کے خون سے اچھی طرح سرخ ہونی چاہیے۔ حضرت خالد بن ولید کا یہ جو ہے اعلان تھا۔ حضرت خالد بن ولید کی بہادری اور ان کی شجاعت دیکھے، آپ دیکھیں چنگیز خان، he was a ruler of Mongol Empire. Thutmose, he was a ruler of Egyptian Empire. Darius, he was a ruler of Persian Empire. Alexander, he was a ruler of Macedonia Empire. Darius, he was a ruler of Persian Empire. Napoleon, he was a ruler of French Empire. Alexander, he was a ruler of Macedonia Empire. Julius, he was a ruler of Roman Empire. Napoleon, he was a ruler of Republic of Roman Empire. Shang, he was a ruler of Chinese Empire. Rurik, he was a ruler of Russian Empire. Attila, he was a ruler of Punic Empire. He was a commander, he was a soldier, he was a conqueror, the spout of the superpower of his time, the crush of Russell Empire. This is a conqueror of Iraq, conqueror of Armenia, conqueror of Jordan, conqueror of Syria. This is Khalid bin Walid radiyallahu ta'ala anhu. ایک عیسائی پادری نے لکھا ہے کہ چنگیز خان جو کہ مغل سلطنت کا بادشاہ تھا، فرعون جو کہ مصر کی سلطنت کا بادشاہ تھا، سکندر اعظم جو کہ قدیم یونانی سلطنت کا بادشاہ تھا، جولیس جو کہ رومن سلطنت کا بادشاہ تھا، شین جو کہ چائنیز سلطنت کا بادشاہ تھا، رورک جو کہ روسی سلطنت کا بادشاہ تھا، ایٹیلا جو کہ ہند سلطنت کا بادشاہ تھا، یہ تمام بادشاہ تھے، لیکن ان کے مقابلے میں وہ ایک کمانڈر تھا، ان کے مقابلے میں وہ ایک جنرل تھا، ان کے مقابلے میں وہ ایک سپاہی تھا، ان کے مقابلے میں وہ ایک فاتح تھا، اور وہ ایسا فاتح تھا جس نے شام کو فتح کیا، جس نے عراق کو فتح کیا، جس نے آرمینیا کو فتح کیا، جس نے جارڈن کو فتح کیا، جس نے سیریا کو فتح کیا۔ وہ اپنے دور کا ناقابل شکست نوجوان تھا۔ اس نوجوان کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا۔ وہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ خالد بن ولید تھے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں دی اذان کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ حضرت خالد بن ولید ہے، یہ بہادر ہے، یہ بہادر جنگجو ہے، اسلام کے عظیم مجاہد ہے۔ حضرت خالد بن ولید آپ دیکھیں کس بلبوتے پر جنگ جیتا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں ایک جنگ میں حضرت خالد بن ولید چند سپاہیوں کو لے کر گئے تو اس وقت رومیوں کے ساتھ مقابلہ تھا، اور رومی 60,000 لشکر لے کر کے آیا تھا، اور یہاں پر صرف 60 افراد تھے۔ حضرت خالد بن ولید پر دہشت طاری ہوئی، لوگوں نے کہا اللہ کا شیر کو کیا ہوا، آج تو قضا آ گئی۔ ادھر مدینے کے اندر ابو عبیدہ کے خواب میں حضور تشریف لائے، حضور نے فرمایا اللہ کا شیر مشکل میں ہے اور تم یہاں سو رہے ہو۔ ابو عبیدہ فوراً اٹھے، مدینے میں اعلان فرمایا کہ خالد بن ولید کی مدد کو پہنچنا ہے۔ دیکھتے دیکھتے ایک لشکر تیار ہو گیا۔ جب وہ لشکر نکلا تو لشکر سے ہٹ کر ایک نقاب پوش بھی آگے آگے چل رہا تھا۔ تو حضرت ابو عبیدہ کو لگا کہ شاید وہ جاسوس ہے، ان کو شک ہوا تو ان کو گھیر لیا اور پوچھا کہ تم کون ہو، تم کہاں جانے والے ہو، تم جاسوس معلوم ہوتے ہو۔ تو اس نقاب پوش نے کہا میں کوئی جاسوس نہیں ہوں بلکہ میں خالد بن ولید کی اہلیہ ہوں۔ جب تم نے اعلان کروایا کہ خالد بن ولید مشکل میں ہے تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ اللہ کا شیر بھی کبھی مشکل میں پڑتا ہے، لیکن جب میں نے غور کیا
تو دیکھا کہ خالد بن ولید اپنی ٹوپی گھر بھول گئے ہیں، اور خالد بن ولید نے اپنی ٹوپی کے اندر حضور کے موئے مبارک سیے ہوئے تھے۔ خالد بن ولید جب بھی جنگ کرتے تھے تو اس ٹوپی کو پہن کر کے جنگ کرتے تھے، اللہ فتح عطا فرماتا تھا۔ جب وہ قافلہ وہ لشکر وہاں پہنچا تو حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ یہ نقاب پوش بڑھ بڑھ کر کے دشمنوں کی طرف حملہ کر رہا ہے، تو حضرت خالد بن ولید کو عیش آیا۔ حضرت خالد بن ولید گھوڑے کی ایڑ لگا کر کے اس نقاب پوش کے پاس پہنچے، کہا تو بہت بہادر ہے، کون ہے تو؟ اس نقاب پوش نے ذرا نقاب ہٹایا اور کہا کہ پہچانو میں تمہاری اہلیہ ہوں اور میں تمہیں وہ ٹوپی دینے کے لیے آئی ہوں۔ جب حضرت خالد بن ولید نے وہ ٹوپی پہنی، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہ حضرت خالد بن ولید کے پاس طاقت تھی، ایک حضور کے منہ مبارک والی ٹوپی اور ایک اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ۔ حضرت خالد بن ولید کے سامنے ایک پادری زہر کی شیشی لے کر کے آتا ہے، حضرت خالد بن ولید اسے پکڑ کر کے پی جاتے ہیں۔ وہ انتظار کرتا ہے کہ ابھی موت واقع ہوگی، لیکن حضرت خالد بن ولید نے کہا میرے اللہ نے موت نہ لکھی ہو تو کوئی بھی موت نہیں لے سکتا۔ یہ حضرت خالد بن ولید کا توکل تھا، ان کی بہادری، ان کی شجاعت تھی۔ آج دیکھیں ہم دن بدن پستی کا شکار ہو رہے ہیں، آج دن بدن ہماری ہمتیں پست ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس دور میں فرمایا تھا کہ حب الدنیا وکراہیۃ الموت، یعنی میری امت ایک وقت وہن کا شکار ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ حضور نے فرمایا دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ آج ہمارے اندر وہی ہے، آج ہم موت سے ڈر رہے ہیں۔ ہم بھی مر مٹنے کے جذبے پیدا کریں، ہم بھی اسلام کے لیے مر مٹنے کے جذبے پیدا کریں، ہم بھی خالد بن ولید کے صدقے میں جنگجو بن جائے، ہم بھی اپنی تاریخ کو پڑھیں جو تاریخ ہمیں پکار پکار کر کے کہتی ہے۔ ہماری تاریخ میں کوئی صلاح الدین ایوبی ہے، ہماری تاریخ میں کوئی محمد بن قاسم ہے جنہوں نے اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلا دی تھی۔ ہماری تاریخ کے اندر خالد بن ولید جیسے عظیم جنگجو ہے، ہم ان کو پڑھیں، ان کو پڑھ کر کے اپنی زندگی میں رونے اتاریں، ہم اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، بہادری پیدا کریں، شجاعت پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان یہ ہے، پیتم پارک میں مسجد کے لیے جگہ لی گئی ہے 20 لاکھ کی، وہاں مسجد کی ضرورت ہے، آپ تمام حضرات جانتے ہیں، اور اس میں ہمارے دارالعلوم فیضان اولیاء کا بھی سپورٹ ہے، تو 3 لاکھ قرض حسنہ کے طور پر لے کر کے سامنے والی پارٹی کو دی ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ آپ دیکھیں ہم جو ہے مہینے کے اندر وہ کمپنی والوں کا میسج آتا ہے کہ آپ کا ریچارج ختم ہونے والا ہے، تو ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 600 روپے کا ریچارج کراتے ہیں، کوئی 500 روپے کا ریچارج کراتے ہیں، لیکن جب جمعہ آتی ہے تو جمعہ کی جھولی میں سے 10 روپے، جمعہ کی جھولی میں سے 20 روپے، تو ہم یہ نہ کریں بلکہ ہم اللہ کی راہ میں دیں، اللہ کی راہ میں خیرات کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، میری آواز کسی تک پہنچے یا نہ پہنچے، کسی کے دل پر اثر کرے یا نہ کرے، میں کوشش کر کے اپنے حصے کا فرض ادا کرتا رہوں گا۔ اگر آپ کو بھی میری کوشش اچھی لگے تو اس پیغام کو اپنے دیگر دوستوں تک فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور پہنچائیے گا۔ نیز چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔